السلام علیکم. اس وقت ہم فیس بک لائیو ہیں اور میں موجود ہوں اولڈ سٹی ایریا کے ایک علاقے خارا در میں. اور خارا در میں آج جب میں اپنے گھر میں موجود تھی اور جب میں نے ایک آواز سنی تو میرا دل نہیں ہوا کہ میں اس آواز کو ایسے ہی جانے دوں اور آپ تک نہ پہنچاؤں. وہ آواز تھی کچھ چند بچوں کی جو امجد صابری صاحب کی ایک قوالی پیش کر رہے تھے, لیکن بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے. جب میں نے ان سے بات کی اور ان بچوں کو جاننے کی کوشش کی کہ کیا وجوہات ہیں جو وہ آج گلیوں میں مانگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اس وقت میرے ساتھ ہی موجود ہیں, ان سے بات بھی کرواتی ہوں اور ان کی خوبصورت آواز پہلے آپ کو سناتی ہوں کہ وہ مانگنے والے نہیں ہیں, پڑھائی کرتے تھے, لیکن آج جو وقت چل رہا ہے, جو وائرس چل رہا ہے, اس کی وجہ سے وہ روڈ پہ نکل آئے ہیں. اور ان میں سے ایک بچہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ وہ شہر خدا پر ان کا نام رکھا گیا ہے, لیکن وہ جو ہے وہ آج یہاں آیا ہے اپنی امی کے کہنے پہ. اس کا دل دکھ رہا تھا نکلتے ہوئے, لیکن وہ پھر بھی آیا کیونکہ گھر میں کچھ نہیں ہے. لیکن ان کی آواز سن کے آپ کو ایسا لگے گا کہ دل کو چھو لینے والی. جب میں اوپر سے نیچے آ سکتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی. اگر کوئی ان بچوں کی مدد کر سکتا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اور مجھے بتا سکتا ہے کہ ان کی مدد کی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ بچے جو ہیں وہ مانگنے والے نہیں ہیں. تو ان کی آواز میں آپ کو سناتی ہوں. اپس ٹو دیٹ. کیا کہو گے بھائی, یہاں اس وقت آپ کو بول سکتا ہوں, ایک میں پڑھوں گا. شروع کرو. مدینہ سنو انتجا مائک دے دو. خدا کے لیے کرم کرم مجھ میں حبیب خدا حضور گلشن ابھی تو بید جائے تمہارے در کبھی کاری بھیک مل جائے بڑی تو جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں نہ خالی. بڑی تو جولی میری یاد نہ ہے مدینہ, بڑی تو جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں نہ خالی. بڑی تو جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. لوٹ کر میں نہ
سنا کہ کس طریقے سے ان بچوں نے اپنی آواز کو پیش کیا. امجد صابری صاحب کی آواز کو پیش کرنا کوئی جو ہے وہ آسان بات نہیں ہے, لیکن بڑی خوبصورتی سے لاپ بھی انہوں نے گائے. لیکن وجہ صرف اتنی نہیں ہے, وجہ بات کرنے کی یہ تھی کہ آواز تو میں نے آپ کو سنائی, لیکن آج یہ یہاں موجود ہے کرونا وائرس کی وبا سے یہ بالکل انجان بچے ہیں, کیونکہ نہ ہی ان کے پاس کوئی احتیاطی تدابیر ہے اور نہ ہی کوئی وبا سے ڈر. ان کو ڈر ہے تو اپنی بھوک کا, اپنی مفلسی کا, اور یہاں موجود ہیں. اور صرف ایک ہی بات ان کے منہ سے مجھے جو سن کے بہت عجیب لگی وہ یہ کہ مانگنے والے نہیں ہیں ہم, لیکن ٹھیک ہے آپ مانگنے والے نہیں ہیں, لیکن آپ کو اپنے گھر سے جب بچوں کو نکالنا ہے تو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ امیر غریب کی وبا نہیں ہے, یا دیکھ کسی کو نہیں لگ رہی. یہ ہر ایک بندے کے لیے جو ہے وہ وبا خطرناک ہے. اس وقت نہ ان کے پاس کسی قسم کا ماسک ہے اور نہ ہی ان کے پاس مجھے کسی قسم کا گلو یا کوئی احتیاطی تدابیر نظر آ رہی ہے. جب میں نے ان بچوں سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم یہ مانگنے کا کام نہیں کرتے, لیکن پھر بھی آج یہاں موجود ہیں. حکومت پاکستان اور قائم علی شاہ, مراد علی شاہ, آپ لوگ سب بڑا کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. حکومت سندھ, تو دونوں سے ہی کہوں گی کہ تھوڑا سا باہر نکلیں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اگر اس طرف نظر کریں گے تو شاید ان بچوں کا کچھ بھلا ہو سکے, کیونکہ وبا ان کے لیے بھی وہی ہے جو باہر لوگوں کے لیے ہے. پابندیاں اپنی جگہ ہیں, لیکن اس طرح مانگنا یا اس طرح ان کو روڈوں پہ نکالنا یہ آپ کی ہی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ کریں. دوسری مین چیز جو مجھے بہت بری لگی اور جس کی وجہ سے میں شاید اتری بھی نیچے, کہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ مانگنے والے ہیں, مانگیں گے, بولیں گے اور چلے جائیں گے. تو آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو آپ جس سانچے میں ڈالیں گے یہ اسی سانچے میں ڈالیں گے. اگر یہ مانگ رہے ہیں تو ہم نے انہیں مجبور کیا کہ آپ مانگو. تعلیم اگر مفت ہے تو ان تک اویئرنیس پہنچائی جائے کہ کس طریقے سے یہ لوگ پڑھ سکتے ہیں, یہ لوگ اور کوئی کام کر سکتے ہیں. اتنی خوبصورت آواز ہے کہ اگر انہیں کوئی پلیٹ فارم دیا جائے تو یہ آواز ہمارے ہی لوگ جو ہوں گے انہیں بلائیں گے اور قوالیاں پڑھائیں گے, کیونکہ یہ قوال فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اگر میں کہوں کہ یہ چھوٹے بچے امجد صابری صاحب کی قوالی کو بڑی خوبصورتی سے پیش کر رہے ہیں, تو بہت ساری چیزیں ہوں گی جو مجھ سے ڈینائی بھی کریں گے لوگ یہاں بیٹھ کے کہ سر نہیں تھے, یہ نہیں تھا. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایج میں جو مطلب اب یہ 7th 8th کلاس کے اسٹوڈنٹس اور آج اپنا کام وام سب چھوڑ دیا, پڑھائی چھوڑ دی اور گھر والوں کے لیے یہاں نکلے. تو ان بچوں سے میں نے بات کی, ان کی بات آپ کو سنوائی, ان کی آواز آپ کو سنوائی. اگر کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے اس پلیٹ فارم سے, کیونکہ ہم ہمیشہ سوشل میڈیا سے لوگوں کی مدد کے لیے کام کرتے ہیں, نہ صرف اس کا غلط استعمال کرتے ہیں, تو اگر کوئی اس حوالے سے ان سے بات کرنا چاہتا ہے, ان کی کسی قسم کی کوئی مدد کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہو, چاہے ان کی مجبوری کے حوالے سے ہو, بغیر کسی فوٹو سیشن کے, بغیر کسی نمائش کے ان بچوں کی مدد کر سکتا ہے. نمبر میں آپ لوگوں کو اپنی ہی ٹائم لائن پر لکھ کر دوں گی, وہ جا کے ان کی مدد کر سکتا ہے. لیکن میری پھر سے ایک بار گزارش ہوگی کہ گھروں میں رہیں. انہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ انہیں یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ گھروں میں کیوں رہنا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں گھر کچھ لے کے جانا ہے کیونکہ گھر والے انتظار کر رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی گھروں میں رہیں, لیکن ایسے لوگوں کی مدد کریں وداؤٹ اینی فوٹو سیشن, بیکاز آج جو نمائش چل رہی ہے کہ ایک تھیلی دے کر بھی نمائش کی جا رہی ہے, تو میں چاہوں گی کہ وہ نمائش نہ ہو. ان کی مدد کریں اور نہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. فی امان اللہ.